بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول قرآن مجید، اس کے 2 پارٹ تھے۔ الف میں تعارف اور فضائل، اور بے میں ترجمہ و تشریح منتخب آیات۔ پھر بے کے بھی بہت سے پارٹس ہیں، بے کا 1، بے کا 2، 3، 4 ایسے۔ تو بے کے 1 میں پیج نمبر 9 میں منتخب آیات تقریباً 5 آیات ہیں۔ ایک آیت سورۃ بقرہ 177 جو کہ پڑھائی جا چکی ہے، اور سورۃ النساء کی 4 آیات ہیں۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء کی 4 آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 1، 2، 4 اور 5۔ آپ کی نصاب کی آیت نمبر 2 ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، تقوی اختیار کرو، ڈرو، ربکم الذی، اپنے رب سے جس نے، الذی جس نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا ہے، خلق تخلیق، من سے، نفس واحدہ، ایک نفس سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے، وخلق منہا زوجہا، اور ان کے پھر جوڑے بنائے، وبث منہما رجالا کثیرا، وبث اور پھیلایا، منہما ان دونوں میں سے، رجالا کثیرا ونساء، مرد اور عورتیں، یعنی کہ کثرت سے مرد اور عورتیں زمین پر پھیلا دیں۔ واتقوا اللہ، واتقوا تقوی، اللہ سے ڈرو، الذین تساءلون، جس کے واسطے تم سوال کرتے ہو، مطالبہ کرتے ہو، والارحام، اور جو ذوی الارحام ہیں، رشتہ دار وغیرہ۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ڈرو، میرا یہ کام تو کرو، میرے پیسے تو دو، جو ضروریات ہوتی ہیں ہم کبھی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کے واسطہ دیتے رہو تو اللہ سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا تھے، علیکم رقیبا، نگہبان تم پر، یعنی کہ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کچھ شک نہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب با محاورہ ترجمہ، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ اور اللہ سے ڈرو، پھر آگے پھر فرمایا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، یعنی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تشریح، جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو بکثرت یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے میرا یہ کام کرو، مجھے حق دو، میرا حق مجھے دو۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور لوگوں کے حقوق سے پورا ادا کرو۔ اس کی تشریح میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور وحدت انسانیت، تمام انسان ایک ہے، وحدت۔ پھر صلہ رحمی کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور قطع رحمی کی وعید کہ قطع رحمی نہیں کرنی، رشتہ داروں کے ساتھ
قطع رحمی نہیں کرنی، ناراضگی اختیار نہیں کرنی، اور انسانوں میں تمام انسانیت سے مخاطب کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، اس لیے ہم سب کو آپس میں مردانہ تعلق اور محبت والا سلوک رکھنا چاہیے۔ ہم آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، رشتہ داروں سے اس سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور رشتے ناطے توڑنے اور حق تلفی سے گریز کرنی چاہیے۔ ہم سب کو ایک ہو کر رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں جو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 ہے، فرمایا جا رہا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى، لفظی ترجمہ وَآتُوا کا مطلب ہے دو، الیتامہ یتیموں کو، اموالہم ان کا مال، ہم کا مطلب ان کا مال ان کی تحویل میں دے دو، ولا تبدلوا تبدیل، اور تبدیل نہ کرو، الخبیث ناقص مال، برا مال، بالطیب اچھی چیز میں، ایسا نہ ہو کہ پاکیزہ مال اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، ولا تاکلوا اور نہ کھاؤ، عقل بولتے ہیں کھانے کو، لا کا مطلب نہیں، اور نہ کھاؤ، اموالہم ان کا مال، الی اموالکم اپنے مال میں ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ حوباً جو ہے گناہ کو کہتے ہیں، ایسا کرنا کہ اپنے مال میں اس کا مال اگر ملا دی جائے تو سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تشریح میں بتایا گیا ہے کہ یہ 3 بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، اور ان کے مال ملکیت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی ہے، اور بے جا فضول خرچی نہیں کرنی، مال ہڑپ نہیں کرنا، اور اچھے مال میں جو ان کا پاکیزہ مال ہے اس کو تبدیل بھی نہیں کرنا، اور اپنے مال میں ملانا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ کسی مرنے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ ان کے سپرد مثلاً سرپرست جو ہوتے ہیں، چچا، بھائی وغیرہ، اسے بچوں کے بالغ ہونے تک اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو دے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 4 اور سورۃ النساء کی بھی آیت نمبر 4، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، جو ان کا حق مہر ہوتا ہے نحلا، خوشی سے دیا کریں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، نفس اپنی خوشی تھی، فَكُلُوهُ، تو اسے آپ کھا لو، استعمال کر سکتے ہیں، ہنیئا مریئا، مزے سے، اور ہنیئا خوشگواری سے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں تشریح میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عورتوں کے لیے ایک خاص حق مہر جو ہوتا ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مہر فوری ادا کیا جائے، اور شوہر کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہوتا ہے، اس لیے جو پیسوں کی صورت میں یا کسی بھی ایسی چیز کی شکل میں ہو جو قیمتی ہو، اسلام نے مہر کو عورت کی ملکیت قرار دیا ہے، جس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتی ہے۔ شوہر کو اس سے باز پرس کا کوئی حق نہیں کہ کہاں استعمال کیا کیا نہیں۔ حق مہر جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معجل، تاخیر سے، ایک ہوتا ہے مؤجل کہا ہے، یعنی کہ مہر مقرر نہ کرنے کی صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے، تو یہ جو ہے دی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، مہر دیتے نہیں تھے یا معاف کروا دیتے تھے، آج کل بھی کسی جگہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ان کا مہر خوشی سے ان کو ادا کریں، رغبت کے ساتھ، اور تمہاری آپس میں رہے۔ زبردستی معاف کروانا اور ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا یا نہ دینے کا ارادہ ہی نہ کرنا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ خواتین کے حقوق بالخصوص جو مہر ہے اس کو تو جنا بہرحال ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ دو،
السفہاء جو کم عقل یتیم ہیں، اتنے سمجھدار نہیں ہیں، اموالکم ان کا مال، التی جو کہ جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے، قیاما معیشت سرمایہ، یعنی سرمایہ بنا ہے، یہ مال جو ہے سرمایہ ہے، وارزقوہم فیہا اور ان کو کھلاتے رہو، وقسوہم اور اس مال میں سے ان کو پہناتے رہو، ان کی جو ضروریات ہیں کھانے پینے کی، لباس کی، وہ ان کو دیتے رہو، وقولو اور ان سے بات کرو، قولا معروفا معقول بات، اچھی بات، مناسب انداز میں ان سے بات کرو، بہت ہی آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ اس آیت میں کہ جب یتیم بچے جوان ہو جاتے ہیں مگر ابھی تک وہ صحیح طریقے سے مال کی حفاظت کرنا نہیں جانتے، اتنی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، کم عقلی ہے، یا تو ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ اپنے سرمایہ کو نقصان کر سکتے ہیں، کیونکہ مال انسان کا ذریعہ معاش ہے، سرمایہ ہوتا ہے، تھوڑی سی غفلت بھی مال اور صاحب مال کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ ملکیت ان کے حوالے کرنے کی بجائے ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرتے رہو، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، تعلیم و تربیت پر، اور ان کا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ دو، کیونکہ وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تمام جتنے بھی لنکس ہیں کلاس 9 کی اسلامیات کے، وہ جو ہے لکھے ہوئے ہیں، آپ اس میں سے دیکھ کر باقی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔